اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میں آپ لوگوں کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں، میرا نام مریم اسماعیل ہے۔ آج میں آپ کو کلاس جماعت ششم کی اسلامیات پڑھاؤں گی۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نماز۔ نماز کے سبق میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں اور نماز کے ارکان کتنے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہے مفہوم۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ اسلام میں نماز سے مراد وہ عبادت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مخصوص طریقے کے ساتھ ادا کرنا سکھائی ہے۔ مخصوص کا مطلب ہے خاص طریقے سے، یعنی خاص طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس کے بعد ہے اہمیت۔ دین اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے۔ ارکان اسلام میں کلمہ توحید کے بعد دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو تمام مسلمانوں پر یکساں فرض ہے۔ نماز مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق ظاہر کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نماز تو صرف مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا، غیر مسلم جو ہے وہ تو نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان میں اور غیر مسلمان میں فرق جو ظاہر ہوتا ہے وہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کی بار بار تاکید کی ہے، جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے یہ۔ اس کا ترجمہ ہے، نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کے بعد جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے وہ نماز کا ہی ہے۔ یعنی جب ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ توحید یعنی توحید پر جب وہ توحید کا حکم اللہ تعالیٰ کو جو مان لیتا ہے، توحید کے بعد دوسرا حکم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز ہے۔ توحید پر جب ہم اقرار کر لیتے ہیں توحید کا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے تو کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس میں توحید کا جو اسپیسیفک جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب ہم نے توحید کا اقرار کر لیا ہے تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نماز کا۔ ہمارے لیے دوسرا حکم کیا ہے؟ نماز کا۔ ہم نماز پڑھ کر اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے سامنے جھک کر بندگی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم عبادت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مکمل اطاعت کریں اور نماز میں کوتاہی نہ کریں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کریں اور نماز میں کوتاہی نہ کریں، یعنی ہم نماز میں لاپرواہی نہ کریں۔ ہم نے نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے اور نماز کو ہم نہ چھوڑیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ہوتا ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ ترجمہ ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون جو ہے وہ پلٹس کو کہتے ہیں۔ جیسے کسی چھت کو بنانے کے لیے اس میں پہلے پلٹس بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد چھت رکھی جاتی ہے، تو اگر پلٹس نہیں ہوں گے تو چھت بھی نہیں ٹک سکتی ہے نا۔ اسی طرح سے اگر ہم دین کے ستون جو ہیں اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا دین بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، مطلب یعنی ایک اہم حصہ ہے نماز جو ہے دین کا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا دین بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اسلام میں نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ ہمیں بری باتوں سے بھی روکتا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتا ہے۔ اگر ہم یہ احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ احساس ہمیں برے کاموں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ ہمارے دل میں جب یہ احساس ہوتا ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور وہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا جو دل ہے وہ کبھی بھی ہمیں غلط کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا، اور ہمارے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط، اخوت، ہمدردی، اتحاد، مساوات اور وقت کی پابندی جیسی خوبیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی ایک اصول کے مطابق چلنے شروع ہو جاتی ہے۔ اخوت پیدا ہوتا ہے، وہ معاشرے میں آپس میں بھائی چارہ رکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے کام آنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں۔ اتحاد کا مطلب مضبوط ہو جانا، ایک یکجان ہو جانا۔ مساوات برابری کو کہتے ہیں، اس کے دل میں مساوات کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر کسی کے ساتھ برابری اختیار کرتا ہے۔ وقت کی پابندی جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر وقت کی پابندی جیسی خوبیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز میں ہم وقت کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کیونکہ اگر ہم نماز وقت پہ ادا نہیں کرتے تو ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے نا، تو اس طرح سے ہم وقت کی پابندی کا بھی ہمارے اندر یہ خوبی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم وقت کے پابند بن جاتے ہیں۔ فرائض نماز کے فرائض 2 قسم کے ہیں۔ اب نماز کے فرائض کون سے ہیں؟ ایک قسم کے فرائض نماز کے باہر ہیں، ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کے فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں، ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ نماز سے باہر کا مطلب یہ ہے، یعنی جب ہم نماز کے دوران نہیں ہوتے ہیں، جو چیزیں ہم نے نماز سے پہلے کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نماز سے باہر ہیں، اور جو نماز کے اندر ہیں وہ ارکان وہ والے ہیں جو ہم نے نماز کے دوران ہم نے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز کے ارکان۔ اب کون سے ارکان ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ پیج نمبر 18 پہ ہے نماز کی شرائط۔ نماز کی شرائط درج ذیل ہیں۔ اب نماز کی شرائط نمبر 1 کون سی ہے؟ طہارت۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کریں تو ہمارا جسم ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو، نجاست گندگی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا لباس بھی پاک صاف ہو، جس جگہ ہم نماز ادا کریں وہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں طہارت کا خیال رکھنا ہے، یعنی ہمارا جسم پاک ہو، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو، ہمارا لباس بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی پاک ہو جہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے ستر۔ ستر سے مراد جسم کو چھپانا ہے۔ مرد کا کم از کم ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا ستر سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے باقی پورے جسم کو چھپانا ہے۔ یہاں پہ ہم نے ستر کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے نماز کے دوران جسم کا کون سا حصہ کتنا ہم نے چھپانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اس میں ہے کہ ہم نے جسم کو چھپانا ہے، کون سا حصہ چھپانا ہے۔ مرد کے لیے کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے ہے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی پورے جسم کو عورت نے چھپانا ہے۔ قبلہ رخ کھڑے ہونا۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے نماز پڑھتے وقت قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا، رخ کرنا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ ہمارے یعنی قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ نمبر 4 ہے وقت۔ نماز کو اپنے مقرر وقت پر پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103۔ اگر نماز کو مقررہ اوقات پر ہم نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری نماز قضا ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کو ہم نے مقررہ اوقات میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 نیت۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ دل میں نماز پڑھنے کا باقاعدہ ارادہ کر لیا جائے۔ نیت کے الفاظ زبان سے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، یعنی ہم نے پہلے دل سے ارادہ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے زبان سے بھی اس کے الفاظ ادا کرنے ہیں۔ نماز کے ارکان اب کون سے ہیں؟ نماز کے ارکان دیکھیں، نماز میں درج ذیل ارکان ادا کرنا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ،
اب کون سے ارکان ہیں جس کو ہم نے ہر حال میں نماز میں ادا کرنا ہے؟ اگر اس میں سے ہم کسی ایک رکن کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی اور ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریم کے معنی ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ نماز شروع کرتے وقت جب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے تو اس پر ہر قسم کی بات چیت سلام کا جواب دینا اور بلا عذر کو اشارہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی تکبیر جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور تحریم کے معنی ہے کہ ہم پہ کون کون سی چیز نماز کے دوران حرام ہو جاتی ہے، کہ ہم نے کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنی ہے اور سلام کا جواب نہیں دینا، اور بلا عذر ہم نے کسی کو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قیام۔ قیام کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نماز ادا کرے۔ یعنی جب ہم تکبیر تحریمہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکسٹ دوسرا ارکان ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سیدھا کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی نہایت ادب کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہوتی ہے اور نماز ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے قرأت۔ نماز کے دوران قیام کی حالت میں قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو قرأت کہتے ہیں۔ جیسے ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ نماز کے دوران پڑھتے ہیں نا، اس کو قرأت کہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا رکوع۔ عاجزی کے ساتھ جھک کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جاتے ہیں، اسے رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں جھکا دی جاتی ہے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم رکوع میں ہاتھ جو ہے ہمارے ہم گھٹنوں پہ رکھتے ہیں اور سر ہم جھکا دیتے ہیں اور اس کو کمر کو ایک سیدھ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے سجدہ۔ قیام اور رکوع کے بعد انتہائی عاجزی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ یعنی نماز میں رکوع کے بعد جو ہے دوسرا رکن جو ہے وہ سجدہ ہے، ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھ کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ نمبر 6 ہے آخری قعدہ، تشہد۔ قعدہ بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں اور تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ تشہد میں نمازی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود اور دعا پڑھی جاتی ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد میں نمازی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آخری اور 7 نمبر پوائنٹ ہے سلام۔ تشہد، درود اور دعا کے بعد نمازی سلام کے ساتھ اپنی نماز کا اختتام کرتا ہے۔ آج ہم نے نماز کا چیپٹر پڑھا ہے، آپ لوگوں نے اس چیپٹر کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے اپنے رف کاپی میں لکھنے اور اچھی طرح سے سمجھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔